اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے اور عرصہ دراز تو اس عزاداری دی بنیاد رکھنے والے انہاں لوگاں جڑے دنیا تو رخصت ہو گئے نے اللہ پاک انہاں جزائے خیر عطا فرمائے درجات بلندی عطا فرمائے دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک عمران اختر صاحب دی والدہ ماجدہ درجات بلند فرمائے انہاں دے وسعت رزق اضافہ فرمائے اللہ پاک انہوں ہمیشہ قائم دائم رکھے اور ساری محنت کا وشموس دربار قبول فرمائے دعاواں دی قبولیت واسطے درود پاک ایک مرتبہ سارے حضرات پر اللہم صلی علی محمد میرے محترم سامعین میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ الاحزاب دی ایک آیت مجیدہ پڑھن کا شرف حاصل کیتا ہے الاحزاب دی 57 نمبر آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھی 56 نمبر آیت مجیدہ سب نو یاد ہے اور بہت پڑھی جاندی وہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما یہ آیت مجیدہ دا نمبر ہے 56 یہ سورہ مبارکہ الاحزاب دی آیت ہے اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں اوپر نبی کے اے ایمان والو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ درود بھیجو اور جس پہ درود بھیجو اس کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق یہ آیت مجیدہ نو آیت درود کیا جاتا ہے اس آیت مجیدہ تو میں اگلی آیت پڑھی یہ نال اگلی آیت یہ گویا 56 ہے میں 57 پڑھی جتھے اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں اوپر نبی کے اے ایمان والو تمہیں حکم ہے کہ تم بھی درود بھیجو اس تو بعد پیغمبر دے ہی متعلق خالق نے فرمایا ان الذین ایمان والے تو پیغمبر پہ درود بھیجتے ہیں اور درود بھیجنے کے بعد تجھے تسلیم کرتے ہیں جس طرح تسلیم کرنے کا حق یہ ایمان والوں کا کام اگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں تکلیف دیتے ہیں اللہ فرماتا ہے لا انہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ اللہ ان پر دنیا میں بھی لعنت کرتا ہے اور ان پر آخرت میں بھی لعنت کرتا ہے اللہ فرماتا ہے وعد لہم عذابا مہینا اور ان کے لیے بڑا سخت عذاب تیار کر کے رکھا گیا ہے وہ لوگ جو اللہ اور رسول کو تکلیف دیتے ہیں میرے محترم سامعین نے جڑا تکلف ہے جڑی تکلیف ہے یہ کسی جسم نو ہوندی ہے کسی مادی شے نو ہوندی ہے مثلا نال دا بندہ نال دے پیر تے پیر رکھتے تے تکلیف ہوئے ایک بندہ کسی نو برا بولے پھر تکلیف ہوئے ایک بندہ کچھ بھی تنگی کیتی جا سکتی ہے یہ اللہ دی تکلیف سمجھ نہیں ہوندی کہ جڑا اللہ نو تکلیف دے جدوں کہ اللہ پاک نو کسی کی تکلیف دے مثلا جڑا ویکھیا نہیں جڑا سنیا نہیں جڑا ذہن چ آیا نہیں جنوں خواب وچ نہیں ویکھیا انہوں بندہ کی تکلیف دے سکتا ہے وہ دے واسطے میں آسان کر دینا صرف بچیاں واسطے قرآن پاک دی ایک آیت سورہ نساء دی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت جے رسول دی اطاعت اللہ دی اطاعت ہے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ مصطفیٰ دی تکلیف ہی اللہ دی تکلیف ہے جیڑا پیغمبر دی اطاعت کرے گا وہ اللہ دی اطاعت کرے گا جیڑا پیغمبر نال محبت کرے گا وہ اللہ نال محبت کرے گا تے جیڑا حضور نو تکلیف دے گا وہ پھر اللہ نو تکلیف دے گا یہ دا مطلب ہے گل مصطفیٰ تے کھلوتی ہے کہ نبی تے درود پڑھنا ہے تے اللہ راضی ہو جانا ہے تے نبی نو تکلیف دینی ہے تے اللہ ناراض ہو جانا میرے محترم سامعین یہ لفظ لعنت ہے یہ بڑی بندیاں نو وزن ہی لگتا ہے لفظ لعنت لعنت تو بہت لوگ نا آوازار تے تنگ نے کئی بندے تے ایڈے لعنت تو پرہیز کرتے ہیں کہ وہ فرعون تے بھی لعنت نہیں کرتے ڈرتے پھر کدھرے اللہ دی گرفت چ نہ آ جائیے سانو کی لوڑ ہے کسی تے لعنت کرن وہ جڑا فرعون تے نہیں کردا اندروں خورے کی سمجھدا ہے مطلب ہے میرا خیال ہے کہ جدوں حضرت موسیٰ نو فرعون نے اتنا تنگ کیتا ہے تے انہیں بچے قتل کیتے ہیں
گوداں دے بچے قتل کیتے ہیں، ماواں دے حمل ضائع کیتے ہیں، کوئی 70,000 دے قریب علماء دستے نے اس گوداں دے بچے مار دیتے ہیں، اجے وہ لعنت دے قابل نہیں۔ 70,000 بچہ جڑا ماں دی گود دا، تانوں پتہ ہے جڑا گوداں دے بچے مارے وہ یزید ہوندا، جڑا گود دے بچے نو مارے وہ یزید ہوندا ہے۔ یزید دی یزیدیت شاید بندے چھپا جاندے اگر حضرت علی اصغر علیہ السلام دا قتل نہ ہوندا۔ حضرت علی اصغر علیہ السلام دی شہادت نے شام دے بازاراں وچ دسیا ہے کہ کوئی بغاوت نہیں ہوئی، کوئی خروج نہیں ہویا، یہ سیدھا سیدھا ظلم ہویا۔ جڑا گود دے بچے مارے انہوں ہی فرعون آندے نے۔ گود دا بچہ یار بے گناہ ہوندا ہے، انہیں کسے نال گل بھی نہیں کیتی ہوندی۔ ایک لوگ آندے نے میرے لنگ دے آئے نے بندے نے پیڑا ویکھیا ہے، گود دا بچہ انج بھی نہیں کردا۔ یار بہانہ بناندے نے بندے کہ میں نے شکریہ جی انہیں مینوں گال کڈی ہے، بہانہ بناندے نے یہ میرے نال اچھی بولیا، بہانہ بناندے نے انہیں مگروں تکا ماریا، بہانہ بناندے نے اس بندے میرے لو پیڑا ویکھیا۔ جڑا گود وچ بچہ 6 ماہ دا، 2 ماہ دا، 1 ماہ دا، وہ تے سارے کام نہیں نہ کردا، نہیں کردا۔ وہ پھر ظاہر جڑا انہوں ماردا ہے وہ تے ظلم کردا ہے، وہ تے فرعون ہے نا۔ فرعون بھی ہوئے یزید بھی ہوئے۔ میرا خیال ہے بے گناہ ہوندا وہ بچہ، یار بالغ بندہ کو گل کر سکتا، جڑا گود دا بچہ مارے وہ تے لعنت بندی ہے کہ نہیں؟ میرا خیال تسی بھی ہوڑی ہی بول رہے ہو، میں انہیں بہتر کر لیں تو یہ لعنت بندی وہ جنوں فرعون تے نمرود تے اس قسم دے لوگاں تے بھی لعنت کرن دی عادت نہیں نہ ہوندی، وہ پھر یزید تے بھی لعنت نہیں کرتا۔ عادت پئی ہوئے تو بندہ کرتا ہے نا۔ اصل وچ میں ایک اندازہ لایا جی، اس دور وچ طاہر القادری صاحب نو جانتے نے سارے پڑھے لکھے بندے، اہل سنت و عالم دین نے، شیعہ بالکل نہیں۔ میں کھلا اعلان پہ کرنا کہ بالکل شیعہ نہیں، طاہر القادری صاحب پکے سنی نے تے جنوں کٹر سنی آندے نے او سن۔ انہاں نو 1300 تے پتہ نہیں 65-70 سال تقریباً 47 سال انہیں کو ہو گئے نے۔ یہ میں سویرے کہندا سا پیا 1350 سال تقریباً گزر گئے نے تے 1350 سال بعد بھی انیاں مجلساں ہون دے باوجود، انہاں ذکر ہون دے باوجود، انہاں ماتم ہون دے باوجود، انہاں گورنمنٹ دا انتظام کرن دے باوجود انہاں نو 1350 سال بعد بھی ایک مکمل کتاب لکھنی پئی ہے کہ یزید پیڑا بندہ ہے۔ جی کتاب لکھی نے، کتاب لکھی نے، اور کتاب دا میرا حال نام ہی میں پڑھ دینا، لکھ کے رکھیا میں، القول المتین فی امر یزید اللعین۔ یہ کتاب دا نام رکھا نے یزید لعین، کتاب دا نام ہے القول المتین، میرے کو موجود ہے، فی امر یزید اللعین۔ انہیں یزید نو لعین لکھیا یعنی لعنت یافتہ لکھا۔ اے طاہر القادری صاحب نو دلائل دے کے کتاب لکھنی پئی ہے کہ وہ لعنت دے قابل سی۔ ہن اندازہ لاؤ کہ واقعہ کربلا تو 1350 سال بعد اجے بندیاں نو پہ دسنا پیندا بھی یزید دا لعنتی ہے۔ سوچو حسین نو کنا بندے جانتے بندے نا، ایک بندہ ہوندا ہے تو او دے لو سارے ویندے نے، پھر ایک بچہ ہوندا ہے پھر سارے او دے لو ویندے نے۔ میں بھی کسے دا پتر ہی ہاں، مینوں بھی ویکھو، میں بارش نال ڈگا، میں کھڑا تواڈے سامنے تواڈی خدمت واسطے، میرے مہربانو میں عرض کر رہا ہوں لعنت ہے یہ قرآن چ دا ذکر موجود ہے، بہت لعنت دا ذکر قرآن چ، ظالماں تے بھی لعنت ہے، جھوٹیاں تے بھی لعنت ہے۔ نبی پاک دی سنت ہے ویسے داڑھی رکھنا، نبی پاک دی سنت ہے خوشبو لانا، نبی پاک دی سنت ہے نکاح کرنا، نبی پاک دی سنت ہے جمعہ نو غسل کرنا، بڑیاں سنتاں بندے عمل کرتے، درمیان چو مانگ کڈنا، یہ ساریاں نبی دیاں سنتاں نے۔ قرآن تے میرا ہاتھ ہے، جے توجہ تہاڈی میرے ول ہے نا تو پھر قرآن تے میں ہاتھ رکھ کے نا علی زہرا حسن تے حسین نو نال کھڑ کے جھوٹیاں تے لعنت کرنا بھی نبی دی سنت۔ بھئی مباہلہ چاہیے ہویا نا، مباہلہ چاہیے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ 5 جی گئے نے جھوٹیاں تے لعنت کر، وہ جا لفظ لعنت ہے وہ دی تشریح کسے نے کیتی تے معنی کسے نے دسیا، وہ دی وجہ تو لوگاں نو وزنی لگدا ہے۔ کئی بندے کام نو ہاتھ نہیں پاندے پہ میں انہیں جوگا نہیں، اس واسطے کو سمجھنے کام میرے تو وزنی،
میں دی خوبصورت مثال دیں، یہ لفظ جڑا مولا نا اور لفظ ولی قرآن چ موجود، مولا بھی موجود ہے تے ولی بھی موجود ہے۔ یہ بندے حساب لایا ہے کہ جے اللہ نو ولی من گئے تے اللہ فرماندا ہے ایک میں تہاڈا ولی ہاں، ایک رسول تہاڈا ولی ہے، تے ایک او ولی ہے جڑا حالت رکوع وچ زکات دیندا ہے۔ جے اللہ نو ولی من گئے تے پھر ہولی ہولی گل علی تے آ جانی ہے۔ اچھا ایک لفظ مولا، انت مولانا، بندے سمجھتے ہیں اگر مولا من گیا نا اللہ نو مولا، اللہ مولا ہے نا، قرآن پاک دی سورہ بقرہ دی آخری آیت ہے انت مولانا، کہ تو ہمارا مولا ہے۔ اس مولا نے پیغمبر نو آکھیا ایتھے کھلو کے اعلان کر من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا۔ اچھا اور لفظ ولی بھی قرآن چ موجود ہے اور اللہ نال بھی پھٹے، نبی تے بھی آوندا ہے، مولا تے بھی آوندا ہے۔ اچھا لفظ ولایت اللہ تے بھی، پہلا ولی علی نہیں، پہلا ولی اللہ، دوسرا ولی میرا رسول ہے، تیسرے ولی حضرت علی علیہ السلام دا بھی اللہ تے رسول نے اعلان کیتا ہے، ورنہ اسا کیوں مرنا سی، وہ پیغمبر نے آکھیا۔ لفظ مولا تے لفظ ولی نو اے قرآن تواڈے گھر موجود ہے، ذرا دھیان نال ویکھیا جے۔ جتھے جتھے لفظ مولا آیا مینوں دو کم کرنے پیندے نے، ایک تواڈے علاقے دی گٹے بھی اڑانی پیندی، ادھر پائی جاندی ہے باقی تے نہیں، باقی کدھر گھٹ ہی ہے، ادھر ذرا زیادہ ہے، دو کام کرنے پینے نال پڑھنا پینا ہے، توجہ تواڈی بھی کرانی ہے، پھر کچھ نہ بیان بھی کرنا ہے۔ میں سارے کام کر لینے نے، تسی فکر نہ کرو۔ لفظ مولا تے لفظ ولی قرآن چ قبلہ موجود، بندیاں نو جدوں علی تک گل آئی ہے نا، حضرت علی تک مولا تے ولی آکھنا پیا، پھر لوکاں نے مانے بدلے نے مولا تے ولی تے، پاویں اللہ وچ آ جا پاویں رسول وچ آباد رہو۔ میرا خیال ہے بہت شکریہ قبلہ بھائی، بڑے پڑھے لکھے دوست نظر آ رہے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ترجمہ کر دیتا گیا، ایک اللہ تمہارا دوست ہے، دوسرا اس کا رسول تمہارا دوست ہے، اور تیسرے وہ لوگ دوست ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں اور زکاتیں دیتے ہیں۔ لفظ ولی نو دوست کیا دیتا ہے؟ انت مولانا، اللہ تمہارا دوست ہے، مولا دا معنی بھی دوست کر دیتا ہے تے ولی دا معنی بھی دوست کر دیتا ہے۔ یہ صرف دوویں معنی بندیاں لائٹ کیتے نے حضرت علی دی وجہ، بہت شکریہ، لائٹ کیتے نے حضرت علی دی وجہ تو، کہ جے علی نو بھی مولا مننا پائے چلو دوست من لو، تے جے ولی مننا پائے تے دوست من لو، تاکہ ذہن تے بہتا پار ہے، اینی گل ہے، ذہن تے بہتا وزن نہ پائے۔ لو بھائی مہربانی، اگر تساں زیادہ وزن محسوس کردے ہیں، ولی دا معنی ہلکا پھلکا کر چھڑیا ہے اور مولا دا معنی ہلکا پھلکا کر چھڑیا ہے، میں تو انہوں لعنت دا معنی ہلکا پھلکا دستا، میرا خیال زیادہ وزن نہ پھیل۔ میرا خیال ہے بندے نا یہ لعنت دے متعلق بڑے پریشان ہیں، فلانا بندہ لعنتا کردا، فلانا لعنتا کردا۔ میں لعنت نو قرآن چو تنوں پڑھ دینا اور علماء دے پورے وثوق نہ، پورے اعتماد نہ، کانفیڈنس نہ علماء دی میں تنوں گل دسنا۔ لعنت دا معنی ایڈا خطرناک نہیں، بے شک کرو جڑا لعنتی ہے کرو، جڑا لانتی ہے بشک کو دیتے کرو، ایڈی وزنی گل نہیں۔ اگر ولی دا معنی ہلکا پھلکا ہو سکتا ہے، مولا دا معنی ہلکا پھلکا ہو سکتا ہے، میں لعنت دا معنی پڑھیا یہ تے زیادہ معنی نہیں، یہ ہے ہی معنی ہلکا پھلکا، لوگوں نے پتہ نہیں۔ آج میں دسن لگا جی جدے تک نہیں اطلاع سن لو، لعنت کا میں معنی ہے جب اللہ لعنت کرتا ہے تو معنی اور ہوتے ہیں، جب بندے لعنت کرتے ہیں تو معنی اور۔ ہوں بندے سوچتے ہیں پہ کہ بندے بھی کر دیں۔ ایک مولوی صاحب نے فرمایا بھی اللہ دا کام ہے، بندیاں دا کام ہے نہیں۔ میرا خیال ہے واسطے میں پہلا ایک آیت پڑھنا تاکہ بندے مطمئن ہو۔ یہ میرے کو سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک آیت ہے، یہ یہود دے جڑے علماء سن نا، یہودی جی، انہوں نے پتہ سی، انہوں نے کتاباں چ خبر سی میرے پیغمبر دی نبوت دی، میرے پیغمبر دی رسالت دی خبر موجود سی تورات وچ بھی تے انجیل وچ بھی۔ یہ چھپاندے سن، اصل گل دسدے نہیں سن، ورنہ جنے بندے موسیٰ دے منن والے سن انہاں بھی مصطفیٰ دی بیعت کرنی سی، تے جنہیں عیسیٰ دے منن والے سن انہاں بھی مصطفیٰ دی بیعت کرنی سی، کیونکہ اللہ فرماندا ہے کہ تیری رسالت کا اور نبوت کا ذکر تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے۔ یہ چھپاندے سن، انہاں دے متعلق اللہ نے فرمایا۔ یہودی علماء دے متعلق اج دے علماء بالکل خوفزدہ نہ ہون، کیونکہ لعنت دا معاملہ ہے نا، ایویں نہ کو محسوس کر جائے اے آیت یہودی علماء دے، یہودی علماء سے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جو لوگ کتاب میں آئے ہوئے حق کو چھپاتے ہیں،
ہم نے حق نازل کر دیا ہے، ہم نے ہدایت نازل کر دی ہے، پھر جو لوگ چھپا جاتے ہیں، حالانکہ للناس فی الکتاب، کتاب کے اندر انسانوں کے لیے وہ حق موجود ہے، وہ ہدایت موجود ہے، اور جو یہودیوں کے علماء اس کو یکتم چھپا جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اولئک یلعنہم اللہ، ان پر اللہ لعنت کرتا ہے، ان پر اللہ لعنت کرتا ہے۔ اصل گل پتہ کی ہے جی، اچھا یہودیاں دی گل پہ ہو رہی ہے، ویسے جیڑا ہی حق نو چھپا جانا ہو دے تو اللہ لعنت کرتا ہے، ویسے تو یہودیاں دی گل ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان عالموں پر جو حق کو چھپا جاتے ہیں ان پر اللہ لعنت کرتا ہے، وہ تو پھر اللہ ہے۔ اجے آیت مکی نہیں، اللہ فرماتا ہے یلعنہم لائنون، ایک تو اللہ لعنت کرتا ہے اور اللہ کے بعد لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے۔ سبحان اللہ، یہ مطلب ہے یار ایک تے اللہ لعنت کرتا ہے اور ایک لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے، یہ مطلب ہے اللہ نال کوئی اور بھی ہے نہیں یار، سارے تے اللہ نہیں، اللہ تے ایک ہے نا۔ ایک کون نے جنہیں لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے۔ میں اگلا لفظ پڑھ دینا کون ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا ہم کفار، جو کافر ہوئے اور کافر ہی مر گئے، اولئک علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ لعنت کرتا ہے، والملائکۃ، اور ملائکہ لعنت کرتے ہیں، والناس اجمعین، اور تمام انسان لعنت کرتے ہیں۔ لو جی لعنت کرنے والے ترے ہو گئے جی، ایک اللہ، شکریہ، ایک ملائکہ، اور ایک انسان۔ ہاں ہن چیتا ہے درود بھی یہ طرح میں پڑھ دینے، کیا حال ہے بھائی؟ اللہ درود پڑھتا ہے، اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں، اور درود پھر انسان پڑھتے ہیں۔ یہ مطلب لعنت اللہ کرتا ہے، اس کے ملائکہ کرتے ہیں اور انسان کرتے ہیں۔ یہ مطلب ہے جس انسان نے محمد پہ درود پڑھا ہے، جو نبی کو تکلیف دے اس پر لعنت بھی کرنا واجب ہے۔ جدے تے درود پڑھنا ہے، جڑا انہوں تکلیف دے گا وہ دیتے یارا میں لعنت پہ پڑھنا قرآن چوں، ہوں میں منع کرنے لگا، مانی میں ہڑ کے ٹسن لگا، ایڈی وڈی ایڈی وزنی گل نہیں۔ کئی بندے بہت شریف آدمی نے، وہ آندے نے اساں تے کدی نہیں جے کسے تے کیتی، اسی تے شریف آدمی۔ یہ جڑے بندے آندے نے اسی شریف بندے، اسی کسے تے لعنت نہیں کرتے، اللہ نو شریف سمجھ دیو؟ ہائے اللہ نو ملائکہ بھی شریف ہی نے، وہ یارا ملائکہ ساتھ تو شریف ہی نہیں، اسی تے پھر بھی کوئی چھوٹی موٹی تو میں کسے نہ کر لینے، وہ تے سارا دن نری تسبیح کرتے ہیں، سبوح ہونا قدوس ہونا۔ جملہ آ گیا تو میں پڑھ دینے لگا، کی پڑھ دینا ہے جگہ دینا کی؟ ہاں منگوال انشاءاللہ۔ لو جناب علی منگوال اور گردو نوادیو شریف ہو ڈڈیال سارا بھی الحمدللہ کافی مجمع ہے۔ یہ مطلب اللہ نال کرتا ہے، ملائکہ بھی کرتے ہیں تے بندے بھی کرتے ہیں، اللہ بھی درود پڑھتا ہے، ملائکہ ویسے بڑے کام کرتے ہیں، اب بارش بھی لے نے، کدی دھوپ لاندے نے، بڑی ڈیوٹیاں نے، نبیاں نو پیغام پہنچاندے نے، جڑے اکا کھلوتے نے ویلے او سبوح ہن قدوس ہن۔ میں جملہ کہنے لگا، یہ جدوں اللہ دی تسبیح جو ہر ویلے کرتے نے تے ملائکہ نو اللہ فرماندا ول ملائکتی، اور ملائکہ بھی لعنت کرتے نے، یہ مطلب ہے کدی کدی اے لعنت دی تسبیح بھی کرتے نے وچ۔ بھائی یا تسبیح چھڑ دیں تے لعنت کر دیں، ہر ویلے تے سبحان اللہ نہیں آندے، ہر ویلے تے الحمدللہ نہیں آندے، ہر ویلے تے اللہ اکبر نہیں آندے۔ یہ مطلب ہے اللہ کے حکم پر اس کی تعریف کرنا بھی عبادت ہے، اس کے حکم پر لعنت کرنا بھی عبادت ہے۔ ہن میں لعنت دا ترجمہ کرنے لگا انہاں دوستاں واسطے جڑے میرے تو بھی زیادہ شریف ہیں، بہت شریف نے، جڑے آندے نے دل نہیں کرتا، فکر نہ کرو، لعنت اللہ دا کرنا اور ہے، ساڈا کرنا اور ہے، درود بھی اللہ دا کرنا پڑھنا اور ہے، یار ساڈا پڑھنا اور ہے، جڑا اسی درود پڑھنے ہیں وہ ذرا پڑھو ہے ایک بار، اللہم صلی اللہ۔ ہاں تہاڈا کی خیال ہے اللہ یہی درود پڑھدا؟ اللہم جی اللہ آکھے اللہم تے اللہ کوئی اور ہوے گا؟
جے اللہ تو شروع ہوئے اللہم صلی اللہ تو نہیں انج پڑھتا، انہیں سانو آکھے پیغمبر نے تسی انج پڑھو. اللہ دا درود اور ہے، بندیاں دا درود، پھر اللہ دی لعنت بھی اور ہے تے بندیاں دی لاباد رہے، بندیاں دی لعنت بھی اور ہے. بندیاں اوڈی کو لعنت کرنی ہے جنہیں جوگے نے، تے اللہ وہ نہیں کرنی ہے جنہیں وہ جوگ ہے. جڈے کو بندے نے انہاں دی لعنت بھی ایڈی ہے تے جڈا کو ہوئے وہ دی لعنت بھی اوڈی ہے. سارا جہان روز سندا ہے اللہ اکبر، سن دے یہ دا مطلب اللہ سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں. جب وہ درود پڑھتا ہے تو اپنی کبریائی کے ساتھ، جب لعنت کرتا ہے تو اپنی کبریائی. سبحان بہت مہربانی. ہوں میں اللہ دی بھی لعنت پڑھن لگا تے بندیاں دی بھی لعنت دا معنی پڑھن لگا. مانے لائٹ نے بالکل کریا کرو، کوئی رولا نہیں. ایویں بندے محسوس کر گئے، محسوس بھی صرف وہی کر گئے جنہاں دا کوئی لعنتی نہ تلے کھلے گئے، باقیاں نوں کی تکلیف ہے. یعنی جڑا فرعون دا یار دوست ہے، نمرود دا یار دوست ہے، شیطان دا یار ہے، وہ تو محسوس کرے گا نا کہ کیوں لعنت کر رہا. لعنت دا ترجمہ سننا ہے. میں علماء دی ذمہ داری نہ گل کر، میں گرامر دی ذمہ داری نہ گل کر. اللہ کا لعنت بھیجنا کیا ہے؟ اللہ جب لعنت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو جس پر لعنت کر رہا ہوں دنیا میں اپنی رحمت اور توفیق سے محروم کر رہا ہوں، دنیا میں اپنی رحمت اور اپنی توفیق سے محروم کر رہا ہوں، اور حشر والے دن مغفرت سے میں اس کو محروم کر رہا ہوں. جڑا دنیا وچ اللہ دی رحمت تو مایوس ہو جائے، محروم ہو جائے، وہ تے لعنت ہوندی ہے. جی لعنت ہے اللہ دی رحمت چوں نکل جانا. اللہ اپنی رحمت چوں بندے نو کڈدا ہے نہیں کردا. اللہ اپنی کوئی گال شال نہیں، لعنت گالی گلوچ نہیں، فوش کلامی نہیں. شکریہ شکریہ مولا تو جزا دے وے. لعنت فوش کلامی نہیں، صرف اپنی رحمت چو اللہ جنہوں کر دیندہ ہے وہ دے لعنت ہوندی ہے. اللہ کی رحمت چو کر دیندہ ہے. اوڑا شیطان دے متعلق سنیا نا، اللہ فرمایا اتھوں نکل جا اتھوں نکل جا. کوئی ویلی سی جدے جو اللہ کٹے ہے، کوئی سکول سی جدے جو کٹے ہے. کوئی اللہ دے بندے کو چار دیواری نہیں سی، اپنی رحمت سے نکال دیا تھا. اور جس کو اللہ اپنی رحمت سے نکال دے وہی لعنتی ہوتا ہے. اللہ فرماندا ہے جنوں میں لعنت بھیجا انہوں اپنی رحمت دنیا میں رحمت تے توفیق تو دور کر دینا تے حشر والے دن وہ دی کوئی سفارشی نہیں ہوئے گا، انہوں اپنی مغفرت تو دور کر دینا. وہ بندیاں دی پھر لعنت کی ہے. اسی تے نہ رحمت للعالمین نعوذ باللہ، نہ رحیم و کریم، وہ تے اللہ ہے تے وہ میرا نبی ہے. اسی جن جو کہ ساڑی لعنت بھی ہوتی ہے. ساڑی لعنت کا ترجمہ ایک ہی ہے، وہ سنو جی، وہ صرف ہے بد دعا. ساڑی لعنت کا کی مطلب ہے؟ بد دعا. مثلا تسی آندے ہو فرعون تیرے تے لعنت، یہ دا مطلب ہے فرعون اللہ وہی تینوں اپنی رحمت تو دور کرے. اینی گل لو میں لائٹ ہو گئی جی گل، ادو لائٹ نہیں سی ہو سکتی. ہن بشک کئی بندے جڑے بہت شریف نے نا وہ بھی کر چھڑن گے انشاءاللہ، کیونکہ صرف بد دعا ہے کہ اے یزید تے جڑا اسی لعنت کرنے. کوئی بندے سمجھتے ہیں یہ بھی بندے کئی نا تھوڑی تھوڑے نا یہ نہیں کرنی چاہیے. کچھ لوگ میں سید عبداللہ مودودی دا میرے کو نا میں صفحے چاندو دے کڈ کے نا خلافت و ملوکیت چوں تے وچ رکھے نے. اج میرے کول نے وہ سرپرائزر کوئی نہیں سی ورنہ میں تانوں دے چوں سنانا سی. وہ کھلنے ورکے نے وچ رکھے نے. وہ فرماتے ہیں اصل میں کچھ لوگوں کا موقف یہ ہے، ویسے کچھ لوگوں کا موقف تے اے وے کہ یزید باقاعدہ لعنتی ٹھیک او نہ وچ اسی بھی اونے اسی بھی اونے. کچھ لوگ ادھر تھوڑی جی رعایت کر دیں، وہ بڑی کمال ہے. وہ سنو وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں یزید فاسق بھی تھا، فاجر بھی تھا اور ظالم بھی تھا. ویسے ظالم تے قرآن چ لعنت ہے، قرآن چ ظالم تے لعنت ہے. فاجر بھی تھا، فاسق بھی تھا اور ظالم بھی تھا. سید ابو اللہ مودودی فرماتے ہیں کہ میرا ملان بھی اسی طرف ہے، میرا ملان بھی اسی طرف ہے کہ اس پر شخصی لعنت نہیں کرنی چاہیے. اگرچہ وہ ظالم تھا تو ظلم بھی لکھے نہیں، کتاب چ ظلم لکھے نہیں. مدینے تے حملہ بھی لکھے، او دا مکے تے حملہ بھی لکھے، او دا کربلا چ امام حسین السلام تے حملہ بھی لکھے. سارے حملے لکھ کے
یہ مطلب ہے یزید نے حملہ کیتا ہے مکے تے بھی تے مکے دے وارثاں تے بھی، مدینے تے بھی تے مدینے دے وارثاں تے بھی۔ وہ لکھتے ہیں فاسق تھا، ظالم تھا، فاجر تھا، لیکن میرا بھی ملان اسی طرف ہے کہ اس کا شخصی لعنت نہیں کرنی چاہیے، سب ظالموں پہ اکٹھی بھیج دو، اس پہ بھی آ جائے۔ سبحان اللہ۔ میرا خیال دیکھو نا جی، گل یہ بھی کہ میں سمجھنا بھی یہ بھی جڑا بندہ گل کرتا ہے یہ بھی تسی غصہ نہ کرو، اسی غصہ کرنے کہ سدھی کرو سدھی کرو، اور شکر کرو سارے وچ پہ آؤں گے جی۔ وہ فرماتے ہیں ایک پہ نہ کرو، وہ شخصی لعنت نہ کی جائے، بہتر یہ ہے کہ فاجروں پہ کر دو، فاسقوں پہ کر دو، ظالموں پہ کر دو، وہ بھی اس میں آ جائے گا۔ کوئی گل نہیں جناب، ہم کہتے ہیں کہ ظالموں پہ لعنت وہ شاید نہیں، وہ ہمیشہ آئے گا۔ شاید والی گل نہیں، وہ ضرور آئے گا۔ یہ مطلب ہے کئی بندے رلا مرلا کے کرتے ہیں، رلا مرلا کے کرتے تے سدھی نہیں کرتے۔ انہوں نے میں مشورہ دے رہا، اگر اجتماعی لعنت کرتے ہو تاکہ بچے جڑا ہوندا ہے آ جائے، جڑا نہیں ہوندا نہ آئے، تو مہربانو درود بھی پھر اجتماعی پڑھ دیا کرو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پھر نال بکھرا کھان دی کی لوڑے اصحابہ ہی و ازواجہ ہی۔ میرا خیال ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، محمد تے بھی چلا جائے گا، اور دی آل تے بھی چلا جائے گا۔ ویسے درود نو مشورے دین دی لوڑ نہیں، ادھر بھی جائیں تے ادھر بھی جائیں تے ادھر بھی جائیں، درود بھی جانتا ہے کہ میرے والے کہاں ہیں، اور لعنت جانتی ہے کہ میرے والے کہاں ہیں۔ شکریہ، بسم اللہ، جزاک اللہ۔ ہن میں قرآن حکیم چو چند ایسے بندے پڑھنا جنہاں تے اللہ لعنت کی، پریشان تھے اللہ لعنت کی۔ اے سب تو پہلے جدے تے لعنت آئی ہے او نہ تے اس کوئی ڈکیتی کیتی سی، نہ کوئی قتل کیتا سی، نہ کسے گھر نو اگ لائی سی، نہ اس بی بی دا پرس کھویا سی، نہ کسے بی بی لو سو غلط نظر نال ویکھیا سی، کیونکہ ادو بی بی کوئی نہیں سی۔ جدوں لعنتی ہویا ہے ادو بی بی کوئی، برف والے پھٹے تے بہندا سی، گپاں ماردا سی، پھٹا ہی کوئی نہیں سی، برف ہی کوئی نہیں۔ سب تو پہلے لعنت ابلیس تے۔ توجہ رکھنا جناب، بہت شکریہ۔ ایک قرآن ساڈے واسطے ہدایت ہے، یہ نہ تے صرف تراویاں واسطے ہے، تے نہ صرف حفظ واسطے ہے، تے نہ ساڈیاں مجلساں واسطے ہے، یہ باقاعدہ ہدایت ہے۔ یہ مطلب ہے اللہ بھی لعنت کرتا ہے، ملائکہ بھی کرتے ہیں، تے پھر انسانہ تے کرنی ہے، لیلیاں تے نہیں نہ کرنی، انسان نہیں کرنی، بکریاں تے نہیں نہ کرنی، انسانہ دا لفظ آیا ناس، یہ مطلب انسان انشاءاللہ کرنگے۔ ہوں میں قرآن پاک جو پڑھنے لگا، کتھے کتھے لعنت آئی ہے، کنے کنے کیتی ہے، کدے کدے تے کیتی ہے، سانو کی۔ اچھا ویسے کئی بندے سوچتے ہیں پہ تینوں کی لوڑ ہے پڑھن دی تے دسن دی کنے کنے کیتی تے کتھے کتھے کیتی، تے بندہ پوچھے ایڈی لکان والی گل سی تے اللہ نو ایڈا اشتہار کڈن دی کیڑی لوڑ سی؟ نہ وہ میں جواب دے نا بندہ، اے اشتہار لگے نے الحمدللہ، باہر اشتہار لگے نے مجلساں دے ہر جگہ لکھے، ایتھے روز اعلان ہوتے ہیں، کادے واسطے ہوتے ہیں؟ تاکہ بندے نو خبر ہو جائے۔ تیرا کی خیال ہے اللہ ایڈا بڑا اشتہار کڈیا ہے، نہ انہوں بارش دا خطرہ ہے، نہ آندھی دا خطرہ ہے، نہ کسی دے بچے دے لان دا خطرہ ہے۔ اللہ فرمایا انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے نازل کیا ہے نا، حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اللہ دی حفاظت بھی کرے گا۔ میرے عزیزو میں پہلا لعنتی پڑھن لگا، دل کیتا کریا جی تے رہن دیا جی، کیڑا تہاڈی لعنت تے بیٹھا ہے۔ تانوں پتہ ہے اللہ پاک نے درود وچ بھی اپنے آپ نو شامل کیتا ہے، تے لعنت کرنے میں اپنے آپ کو تاں شامل کیتا ہے۔ انہاں بندیاں دا کوئی پتہ نہیں، انہاں نو آکھی نماز پڑھو، کدی پڑھ دے نے کدی نہیں پڑھ دے، انہاں نو آکھے روزہ رکھو، حکم بھی اللہ کرتا ہے، کدی رکھ دے نے کدی نہیں رکھ دے، پیسے ہیں تے حج کرو، کئیاں کوئی بڑے بڑے پیسے نے، انہاں نو یار دوست ہی نہیں جان دیندے، وہ آندے نے ملک صاحب تساں ہونے ہی ٹر جانے ہوئے، مطلب ادوں جایا جے جدوں پیشاب کرن تو بھی تنگ ہو، لائن کھلوتا ہے توڑا بچ نکل جائے گا ادو جایا جائے، وہ جوانی جان دے ملک نو۔ میرے عزیزو اللہ بڑے حکم کیتے نے، بندیاں کدی مننے نے؟ جدو بندے جی چپ کر دیں ادو میں یہ ہور گلا کر دیں، اثر کی ہے جو اللہ آندا اٹھو، کنے اٹھتے ہیں؟ چلو ٹھیک ہو گیا،
میں پیانا فجر رہے اللہ فرماتا اٹھو کنے بندے یہ مطلب ہے اللہ تے حکم دیندہ ہے کدی مسکین بندے مندے رہے کدی اللہ فرمایا میں بڑے حکم دے کے دینا کدی تسی آنکھیں لگ دے ہو تے کدی نہیں لگ دے میں تو انو آندہ درود پڑھو تسی نہ پڑھ دے میں تو آنے تے رہن ہی نہیں دیتا میں آپ جو پڑھنا کمال ہے دا مطلب ہے درود والے کسی کے محتاج نہیں اس لیے کہ ان پر اللہ پڑھ رہا ہے اور جڑا بندہ اللہ فرماتا لعنت بھی میں آکھاں تو اڈا کی پتہ ہے تسی کرو یا نہ کرو وہ بھی میں آپ ہی ذمہ لے درود والے نو درود بھی میں آپ پہنچاواں گا لعنتی تے لعنت بھی میں آپ پہنچاواں گا یہ دا مطلب ہے بندے موج کرن یا نہ کرن ویسے درود پڑھو گے تاں بھی اللہ راضی ہوئے گا کہ جدے تے اللہ لعنت کرتا ہے وہ تے کرو گے تاں بھی اللہ راضی ہوئے گا یہ تو انہوں ایک گل دسا یہ برابر دیا عبادتاں جے مطلب کوئی بندہ ہوڑی سمجھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اعوذ پہلا ہے کدی کسی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھن تو بعد آکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ نہیں اعوذ باللہ میں تعوذ چاہتا ہوں میں پناہ مانگتا ہوں میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے قرآن تے میرا ہتھی اینو تبران ہاں سب کا جامع اینو بیزاری آندے ہیں کہ میں شیطان تو تنگا میں شیطان تو دور ہونا چاہنا شیطان نر میرا کی تعلق ہے اے نہیں تبر رہا ہے اے نہیں لعنت ہے لا الہ شروع کرو جی کلمہ لا الہ لا الہ اتھوں بھی شروع ہو سکتا ہی اللہ نہیں لا نہیں کوئی بھی نہیں ایک بھی نہیں معبود ہی کوئی نہیں مسجود ہی کوئی نہیں ہے ہی کوئی نہیں الا اللہ سوائے او دیتا ہوں اللہ فرماندا ہے پہلا انکار کر جھوٹیاں دا تاکہ میں نو منن دی تینوں عادت پہ سبحان اللہ پہلے پوری دنیا دے جھوٹے بتاں تے معبوداں دا انکار لا یارا شروع ہی لا تو ہے انکار تو شروع ہے نیگیٹو تو شروع ہے تے پازیٹو تک پہنچے لا نیگیٹو ہے الا اللہ پازیٹو ہے یہ ہم نے پازیٹو قبلہ بعد چاہیا ہے اس تو پہلے تو یہ ہے کہ ایتھوں شروع ہوندی ہے لعنت لو جی چھوٹی جی گل ہے جلدی جلدی دو چار آیتاں پڑھنی ہے ایک تے بھی سارا ٹائم گزر سکتا ہے گھنٹہ تقریر ہوندی ہے کنی کو بندہ کلوز کرے کنہ کو ایک دو ہی پڑھ دینا اللہ فرماندہ اس قال ربک للملائکۃ انی خالقم بشرا من طین میں پہلے لعنتی دا قصور دسن لگا تہاڈی خیر ہو جائے یہ قرآن اس واسطے آیا ہے کہ اللہ دسیا ہے کہ اینا تے میں راضی سا اونج دے کام کریا جے تے اینا تے میں لعنت بھیجی اونج دے کام اینی گل ہے اللہ فرماندا ہے اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ میں ابھی خالقم بنانے والا ہوں خلق کرنے والا ہوں بشرم من طین ایک بشر بنا رہا ہوں من طین مٹی سے ایک بشر بنا رہا ہوں مٹی سے ایک بشر بنا رہا ہوں مٹی سے اچھا اللہ نے کہا سجدہ کر سارے کر دیتا ابلیس رہ گیا اللہ انہوں پوچھا ما مانا آقا ان تسجدہ لما خلقتو بیدیہ اور تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا تھا تجھے ہوا کیا ہے وہ لفظ تو اگر یاد ہوں تو پھر یاد کرنا بشرم من طین بشرم من طین میں بشر بنا رہا ہوں مٹی سے میں بشر شکریہ میں بشر بنا رہا ہوں مٹی سے یہ شیطان اللہ پوچھا تو سجدہ کیوں نہیں کیتا کہنے لگا خلقتنی من نارن تو نے مجھے آگ سے بنایا وخلقتہ من طین تو نے اسے مٹی سے بنایا اللہ کیسی میں نے مٹی سے بنایا اے آندہ تو نے اسے مٹی سے بنایا من طین اللہ بھی آکھے من طین انہیں بھی آکھے یہ ایویں کہویں نہیں سی بڑا عبادت گزار سی بڑے سجدے کیتے سن بڑی اللہ دی تسبیح کیتی سی اے فرشتیاں وچ مقرب سی اے ممبر تے بیٹھ کے جن ہو کے فرشتیاں نو تقریراں سناندا سی اے فرشتے بیٹھ کے دی تبلیغ سنتے سن ممبر تے نو باندھے سن حالانکہ جن سی یہ فرشتہ نہیں سی لیکن یہ میں اپنے استاد مکرم نے پوچھا میں کہ قبلہ جن ہو کے تے ممبر تے بیٹھدا سی فرشتے بیچارے تھلے بیٹھے فرشتے تے افضل مخلوق ہے نا جن تو تے افضل مخلوق فرشتے کسی نو چمبڑ دے نہیں جن تے چمبڑ بھی جاندے
بھائی شرارتاں بھی کرتے ہیں نا. یہ ہوں باوے جانتے ہیں جڑے دن کٹتے ہیں. مجھے تو پتا نہیں، نہ میں کدی چمبڑیا نہ میں کدی کٹایا، مجھے تو نہیں پتا. لیکن سنیا جن چمبڑ جاتے ہیں پھر نکل بھی جاتے ہیں. وہ پھر جڑے باوے کٹتے ہیں انہوں نے پتا ہوگا کچھ شرارتاں کرتے ہیں. یہ مطلب بھانڈے سٹ جاتے ہیں، کوئی ہوا کٹ جاتے ہیں، کی کر جاتے ہیں، کئی کچھ جن کرتے ہیں. ویسے چمبڑ دے تقریباً کواریاں بہت نے جنہوں کی پسند کی شادی نہیں نہ ہوتی. ایک انہوں چمبڑتے ہیں تے ایک جس بی بی نو بندہ سختی نال ماردا ہوئے انہوں چمبڑ. وہ پھر 8 دنوں بعد وہ حاضر ہو کے پھر بندے نو مار دینا. ٹھیک ہو گیا. یہ جن سی تے ممبر تے بیٹھا ہوتا سی تے ملائکہ تھلے بیٹھے ہوتے. میرے استاد مکرم دا جملہ شاید تھوڑے چکوال چ بہت آئے نے. سید صابر حسین نقوی منڈی بہاؤالدین کو پرانا بندہ بیٹھا ہوئے وہ فرماتے سن بیٹا دراصل یہ تھا تو جن، لیکن ملائکہ میں مقبول اس لیے ہوا تھا کہ عبادت پردہ ہی ایسا ہے اس میں بڑے بڑے شیطان چھپ جاتے ہیں. ہوئے 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 شکریہ کے بنا فرماتے سن بیٹا عبادت آباد موجنا عبادت پردہ ہی ایسا ہے. ہائے ہائے جڑا بہت زیادہ عبادت کرتا ہے نا جی وہ دیتے لوگ اعتبار کرنا پھر. فرشتے معصوم سن، پہلے من شریف لوگ سن، انہوں نے دیتے اعتبار کیتا کہ اینی عبادت کرتا ہے. یہ ساری عبادت ایکو دن ضائع ہوئی ہے. ڈکیتی نہیں کیتی، قتل نہیں کیتا، شراب نہیں پیتی، اودو ہو جیاں خباستاں تے نجاستاں صدقے جامع ہے ہی کوئی نہیں سن. کیتا اس کی ہے. اللہ فرمایا میں بنا رہا ہوں من تین، مٹی سے. اے دے لفظ نے میں اسے سجدہ کروں من تین، مٹی سے. میں کہ اللہ تم یا کیسی مٹی سے، اوس بھی آکھیا مٹی سے. تینوں اینا غصہ کیوں چڑھ گیا؟ اللہ فرماندہ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. جا میری رحمت سے نکل جا، جا میری رحمت سے نکل جا. تو راندہ درگاہ ہے اور قیامت تک تیرے لیے لعنت ہی لعنت ہے اور آخر میں جہنم ہے. ہو سکتا ہے ایڈا غصہ کیوں چڑھ گیا جے ایکو باری میرے سجدے فرمایا انہوں تو بھی لعنت، میری تسبیح فرمایا او دے تو بھی لعنت. جدو لعنت ہوندی ہے ایسا دھماکہ کر دیے پچھلی کوئی شے رہندی نہیں تے بچدی نہیں. عزیزو اے لعنت دی وجہ نہ جھوٹ ہے، نہ فراڈ ہے، نہ ڈکیتی ہے، نہ قتل ہے. شکریہ بابا جی. کی ہویا ہے؟ اللہ فرمایا سی میں مٹی سے بنا رہا ہوں. اے بھی کہنے لگا تو نے مٹی سے بنا کیا؟ میں کیا اللہ تم ہی مٹی آنا آدم انہیں بھی مٹی آکھیا. غصہ کیوں چڑھے گئے؟ اللہ فرمایا میں خالق ہوں، 100 مرتبہ مٹی اور بشر کا ہوں. بگڑتا کچھ نہیں، کوئی کہے دوست کا رہتا کچھ نہیں. ایدہ مطلب ہے اللہ محمد کو کروڑ بار بشر کہے اللہ کا جاتا کچھ نہیں. بندہ ایک بار بشر کہے اس کا رہتا کچھ نہیں. نہیں شکریہ. میں آیت پڑھتا شکریہ آیت پڑھنا آیت پڑھنا اے سورہ مبارکہ ابراہیم پڑھ رہے اے تو انہوں مل جائے گی 13ویں پارے سورہ مبارکہ ابراہیم. اے قرآن جی ادھے چھ بالکل لفظ تو انہوں مل جائے. اے میرا موضوع ہے کہ جو نبی کو تکلیف دیتا ہے اس پر اللہ لعنت کرتا ہے. اے قرآن اللہ فرماتا ہے قالت رسولہم افی اللہ شکن فاتر السماوات والارض. پیغمبروں نے لوگوں سے آ کے کہا وہ اس اللہ پہ شک کرتے ہو جو زمین بھی بنانے والا ہے اور آسمانوں کو بھی بنانے والا ہے. کیوں نہیں اسے مانتے؟ ان بتوں کو چھوڑ دو، یہ خالق نہیں ہے، یہ کسی کام کے نہیں ہے. اگے جڑی انہیں گل کی ہے وہ سنو جی. ایڈی بندیاں گل کی تھی قرآن چ لکھی. اللہ فرماندہ قالو تو انہوں نے کہا ان انتم الا بشر مثلنا، تم کچھ بھی نہیں ہو، تم ہم جیسے بشر. تم کچھ بھی نہیں ہو، تم ہم جیسے بشر ہو. اگر نبیاں کی آنکھیں نبیاں فرمایا قالت لہم رسولہم، ان کے رسولوں نے ان سے کہا انہم الا بشر مثلکم، ہاں ہم کچھ نہیں ہیں تمہاری طرح کے بشر ہیں. ہم کچھ نہیں ہیں تمہاری طرح کے بشر ہیں. دھیان نہ سنو قبلہ شکریہ. اچھا وہ بھی کہہ رہے ہیں تم ہماری طرح کے بشر.
نبی پہندے نے ہاں انہنو الا بشر مثلکم، ہم بھی تمہاری طرح کے بشر ہیں، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے احسان کر دیتا ہے۔ ہائے ہائے، اللہ جس پر چاہتا ہے اس پر احسان کر دیتا ہے اور اسے پیغمبر بنا کر بندوں کی ہدایت کے لیے بھیج دیتا ہے۔ ہیں تو ہم بھی بشر، ہم تو توجہ فرمائی، نبی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بشر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم بشر ہو۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ ہم بشر ہیں، اگر نبی کہے ہم بشر ہیں تو جاتا کچھ نہیں، اگر بندے کہے تم بشر ہو تو رہتا کچھ نہیں۔ میں لطف لینا پیا اگے نبیاں کیا کیا جی، قرآن سورہ مبارکہ ابراہیم کعبہ کے رام نہ پڑھنا، اللہ فرماندا ہے وَلَا نَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، پیغمبروں نے کہا یہ جو تم نے ہمیں بشر کیا کہا ہے نا، ہمیں بڑی تکلیف ہوئی ہے، تم نے ہمیں تکلیف دی ہے، یہ مطلب ہے جو نبی کو بشر کہے گا نبی کو تکلیف ہوگی، اللہ لعنت کر دے گا۔ بھائی تھوڑی کیا بات، شکریہ کہ میرا خیال ہے کہ میں انہوں نے بچیاں نہیں سمجھا دیا، باقی تے جڑے بندے سیریس نے اور سینئر نے وہ تے ویندے نے پہ میرے لوگ پہ دیکھو کنا کچھ اور لاندا، لیکن باہر بچیاں واسطے میں کچھ نہ کچھ عرض کرنی ہے۔ بچے میرے سویرے سویرے صاحب آ کے بوے ہیڈ ماسٹر، ڈپٹی، ڈی ایس پی، ڈی پی او مثال دے تو وہ کرسی تے آ کے اجے بیٹھا نہیں، خاک روپ جھاڑو پہ دیندا ہے، کرسی بھی صاف پہ کرتا ہے، اجے 9 بجے نہیں 10 بجے نہیں وہ آیا نہیں، 7 بجے جھاڑو پہ دینا۔ اگر وہ جھاڑو دین والے دا دل کرے کہ میں بہ کے تے ویکھاں یہ کرسی پاؤندی کیویں، بھائی وہ دل کیتا نا وہ جو آئے نہیں، میں بہ کے ویکھاں تے صحیح، دل کار ہی ہوندا کئی بار، جہاں بندہ کھوتی ریڑھی تے جاندا ہے وہ جہاز سے بہن تے دل نہیں کردا، اگر کسی دا دل کرے بہ کے ویکھاں وہ بوے، وہ زندگی چ پہلی باری بوے تے بہ کے انج پیچھے بھی ہو جاندی تھوڑی جی، تانوں پتہ یار میرے آنگو جڑا نہیں بھی بیٹھا پتا تے انہوں ہے نا، وہ تھوڑی جی پیچھا بھی ہو، وہ انج کر کے پیچھا ہو گئے، وہ پھر انج بھی ہو جاندی، 2 ہونٹے لوے کون خاک روپ، 2 ہونٹے لوے انہوں ہنگلاٹ آ جائے، نیند آ جائے، آرام آ جائے، اتوں افسر آ جائے، وہ جدو اک کھولے تو سامنے افسر ہوئے، وہ دی کیفیت تو تھوڑے پتہ لگی کیفیت۔ اگر وہ بڑا بندہ، عالی ظرف بندہ، بڑے پیو دا پتر، بڑے خاندان دا بندہ، وہ تڑپ کے اٹھن لگے سر جی، وہ آخر یار بیٹھا رہو میں بھی تیرے ورگا انسان ہی ہوں، سبحان اللہ، وہ بندہ یار بیٹھا رہو تم انسان ہے تو میں بھی شکریہ کہ بلا میں بھی تو تیرے ورگا دا بندہ ہی، تیرے ورگا انسان ہی ہوں، بیٹھا رہو۔ ہوں انہیں انہوں آخیا میں تیرے ورگا بندہ ہوں، تیرے ورگا انسان ہوں، وہ بڑا ہو گیا، اگے نہ بھی بڑا ہو گیا۔ اگر ایک جھاڑو والا باہر نکل کے آکھے میں دے ورگا بندہ اے دے ورگا انسان لوگ آکھن گے بے حیا وا کچھ حیا کر، اے دا مطلب ہے نبی آکھے نا میں تواڈے ورگا بشر ہاں، اے نبی دی کرم فرمائی ہے، جڑا بندہ آکھے نا تو ساڈے ورگا بشر ہے او دی بے حیائی ہے۔ شکریہ کہ مہربانی گل پہنچ گئی۔ میں ایک آیت مجیدہ اور پڑھ دینا، میرا خیال زیادہ پڑھن دا موقع آج نہیں ملنا، میرے کو ٹائم بھی میرا خیال ہے میرے کو 42 منٹ ہو گئے، ایک آیت اور پڑھنا چاہیے، سورہ مبارکہ احزاب دی ہی آیت مجیدہ پڑھ دینا۔ اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو صاحب ایمان ہو، اے وہ لوگوں جو صاحب ایمان ہو۔ بسم اللہ جناب، بسم اللہ پڑھنے والے آ گئے میرے تو بعد انشاءاللہ، بہت خوبصورت پڑھنے والے، اور میں انشاءاللہ اپنے ٹائم دے اندر کلوز کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، جدو آیت اتری سی نا ادو چکوال تو ایمان والے نہیں سن گئے، وہ مدینے دے سن، میں تو سچی گل دس، اللہ انہوں نے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ویسے تعویل تو سانو ہی کہہ رہے ہیں، انہوں نے اللہ فرمایا سی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو درود پڑھو، انہاں ادوں پڑھیا سی اج اسی بھی تے پڑھنے، یہ مطلب وہ تنزیلاً آتے ہیں اسی تعویلاً آتے۔ اللہ فرماندا ہے اے ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والو نبی کے گھر میں کبھی داخل نہ ہونا
جب تک تمہیں اجازت نہ مل، جب تک تمہیں اجازت نہ مل جائے. قادی اجازت الا طعام، کھانے کی، کھانے کی دعوت ملے تو آ جاؤ نبی دے گھر. غیر ناظرین اناء، اور کھانا پکنے کا انتظار یہاں آ کے نہیں کرنا. اللہ فرماتا اذا دعیتم فادخلوا، جب تمہیں دعوت دی جائے نا آ کے کھانا کھا لو تو پھر نبی کے گھر میں داخل ہو جاؤ. فَإِذَا طَعِمْتُمْ، جب تم کھانا کھا کے فارغ ہو جائے فَانْتَشِرُوا، تو فوراً منتشر ہو جاؤ. وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيث، اور آپس کی باتوں کے لیے محمد کا صحن استعمال نہ کرو. میرا خیال ہے انہی کو آیت تو سارے دوستان کے تک پہنچ گئی. یہ مطلب ہے دو تر نتیجے دینے ہیں. یہ مطلب ہے نبی کہہ رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، کوئی یا ایھا الذین آمنوا جو کہہ رہے ہیں، جو آمنوا تے صحابہ ہی سن نا. شیعہ صحابہ کیے تے انہیں اثرات مرتب ہوندے نے، جی میں اہل حدیثاں چ یا علی آکھی انہاں چ اثرات مرتب ہوندے نے. یار جدوں اس دور دے مومنین کون سن؟ بہادر ہے آج شیعہ جڑا میرے نام بولے. نبی پاک دے دور چ صاحب ایمان کون سن؟ او یار صحابہ اور کون سن؟ ایتھوں گئے سن. لو جی شاہ جی آ بسم اللہ. میرے 45 منٹ ہو گئے، 15 منٹ رہ گئے. آندھے تو بھی دے دے نہ ہوئے لوڑا میں بانی راضی ہو گیا ہے. میں آ گیا نا سید سردار تو بھی سید الحمدللہ. ساڑی اہمیت کو نہیں ہوندی سیدان کے سامنے، پر چلو یہ ممبر بھی استعمال انہیں کوئی پوچھ کے کرنا چاہیے. ورنہ انہیں دے بال آندھے تھلے اتر تیرے پہ ہوتا کہ ساڑھے پہ ہوتا. انہیں کو پوچھ کے نا میں باقی دے 15 منٹ آ سکتا. اللہ فرماندا ہے کہ نبی دے گھر ادو آؤ جدو کھانا پک کے تیار ہو جائے، پہلا نہیں آنا. یہ مطلب ہے کچھ لوگوں کو ٹائم ہوتا سی نا، اور کئی کو ٹائم ہوتا پہلے آ جاتے ہیں، پہلے آ کے بیٹھ جائے. اللہ فرماندا ادو آنا جدو کھانا پک کے. اگلی گل پھر کرنے ہیں. پہلا مولوی قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس، آج ہاتھ رکھ کے دسنا ہی یہ قرآن دستا نا. میں تاریخ نہیں پہ پڑھتا. پھر نبی ال پکتا سی تو لوگ کھاندے سن. کمال یار، نبی ال پکتا سی تے لوگ آ کے، اور نبی ال پکتا سی تے لوگ آ کے کھاندے سن. رکھ قرآن تے ہاتھ علی دی ولایت تے بعد وچ گل کران گے. اے جڑا پکا کے کھوائے او غریب ہوندا کہ جڑا آ کے کھائے او غریب ہوندا. یار نبی ال کھانا پکتا سی. اللہ فرماندا ہے پہلے آنا نہیں تے بعد وچ بہنا نہیں، یعنی کھانا کھا کے فوراً فانتشر منتشر ہو جانا. یہ دووے پیر نے، یہ اگر دووے سنی ہوندے نا، ویسے میں گل پہ کر رہا یہ نہ عرس تے کرانی سن نا، کوالیاں شوالیاں ہوئیاں سن، وہ پھر بھی انہیں ایڈے عزت والی ہونا سی. کی ہو گیا انہاں دی عزت ہونی ہی ہونی سی. پیر جو سب اتنے سگوں اکا کھ نہیں سی کرنا پینا. ہوں تو کوئی گھنٹہ منا گھنٹہ کڑپنا پہنتا. اتنے صرف بہ رہنا سی. ایک ہاتھ ادھر کر چڑنا سی کہ ادھر کر چڑنا، ادھر والے آدھے اینو چومی جانا سی، ادھر والے آدھے اینو چومی. میں تے اگلے دن ویکھیا پیر پراڈو سنے مسجد ہی ٹر. میرا تو ہاں بھی ویکھی ہونی بھی منو کسے بخائی ہے. وہ باہروں پیر صاحب آئے نا تو مسجد دے وچ ہی بیٹھے تے کلین شلین بچھے نے بندے نے مانو تو وچ پراڈو دے وچ جا کے ٹر. بھئی اپنی گل ہے جی پیراں دی گل. یہ مطلب پیر ادھر ہوے ادھر ہوندا تے باز. پیر شیعہ ہوئے تو دے مرید آ جان مجلس تو 4 دن پہلا تے کی تکلیف ہے؟ کوئی خدمت ہی کرنی تے جے مگروں رہ پڑ گئے تے مگروں بھی انہیں چنبا ہی صاف کرنے نے. مگروں کدوں انہیں تکیے رکھ کے لمیا پیا ہونا. مریداں کو کام نہیں کرنا تے عرس تے بندے آئے ہون تاں بھی پہلا بالن پاڑدے ہوندے نے تے بعد وچ کولے سامدے ہوندے نے. میں نہ انہاں پیراں مرید پہلا آ جان تاں بھی فائدہ، بعد وچ رہ جان تاں بھی فائدہ. محمد تو وڈا پیر کوئی نہیں. مریداں نو اللہ پہلا آن نہیں دیندا، بعد وچ بیٹھ نہیں دیندا. کمال ہے یار. میں پوچھیا قرآن کو، میں کہا یا رسول اللہ پاک ہوندا کی ہے؟ وہ میں جڑی گل کیتی ہے نا، نبی کو تکلیف نہ دو، ہے نا. اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ. جب یہ زیادہ دیر یہاں بیٹھتے ہیں تو میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. فَيَسْتَحْيِي، وہ شرماتا ہے فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، وہ تو تم سے شرماتا ہوا بات نہیں کرتا، حیا کی وجہ سے بات نہیں کرتا. اور اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اور اللہ سیدھی سیدھی بات کرنے سے نہیں شرماتا.
اللہ سیدھی سیدھی سچی بات کرنے سے کوئی لحاظ نہیں کرتا، وہ کرتا ہے میں نہیں کرتا، نبی کرتا ہے میں نہیں کرتا، پہلے آنا نہیں بعد میں بیٹھنا نہیں۔ اصل جی حجرے ہوندے سن چھوٹے چھوٹے، دو کے نال کری سے نبی دی کوٹھیاں، سادگی نہ زندگی گزارتے سن، وہ پھر اہلیہ بھی اتھے ہوندے سن، ام المومنین تے بندے روٹی کھان بھی آئے ہوندے سن، وہ پہلا آ کے بیٹھ ہوندے سن تے مگروں کھا کے پھر اتھے لمبے۔ اللہ فرمایا کو کر دے آپس وچ بھی گل کرنی ہوندی ہے، اللہ دیو بندے ہو 100 بات ہوندی ہے، تسی جایا کرو ٹائم نہ لایا کرو کہ آ کے ٹرے، اس طرح میرے نبی نو تکلیف ہوندی ہے، اس طرح میرے نبی نو تکلیف ہوندی ہے، اور بچو اس بات سے جو نبی کو تکلیف دیتا ہے نا وہ میری رحمت سے نکل جاتا ہے۔ جنہیں ساری گل سنی آباد رہو، میں سخت لفظ نہیں آکھیا، وہ میری رحمت سے نکل جاتا ہے۔ اگے اللہ پاک نے آخری گل ٹائم مک گیا ہوں وچکارلی گل چھڈ کے وہ جناب دن نا ذاکر سارا مضمون چھڈ کے سارا مضمون چھڈ کے تے آخری 2 لفظ کرنا، وہ تسی میرے کو ساری تقریر چھڈ کے آخری 2 لفظ سن لو۔ اللہ پاک ارشاد فرماندے نے اے ایمان والو ما کان لکم ان توزوا رسول اللہ، یہ تمہارا حق نہیں بنتا ایمان والو کہ تم رسول کو تکلیف دو، تمہارا حق نہیں بنتا کہ تم رسول کو تکلیف دو۔ کی فرمایا ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، خبردار نبی دنیا چھوڑ کے چلا بھی جائے نا اس کی زوجہ کے متعلق کبھی نہ سوچنا کہ ہم ان سے نکاح کریں گے، اس سے محمد کو تکلیف ہوتی۔ کمال ہے بھائی، اس سے محمد کو تکلیف ہوتی ہے، اور جو رسول کو تکلیف دے اس پہ اللہ بھی لعنت کرتا ہے، ملائکہ بھی لعنت کرتے ہیں، والناس اجمعین، اور انسان بھی لعنت کرتے ہیں۔ بچو لعنت سے۔ نبی چھوڑ کے 16 سال 18 سال کی بیوی چلا جائے، وہ پوری کائنات کی ماں ہے۔ کوئی بندہ مت سوچے، کوئی بندہ مت سوچے کیونکہ اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ مطلب ہے جب نبی دنیا ہی چھوڑ گیا ہے اس کو کیا تکلیف؟ جس کو دنیا چھوڑنے کے بعد بھی تکلیف ہو مان جا وہ کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے۔ بھائی نبی کو تکلیف ہوتی ہے دنیا چھوڑ جانے کے بعد۔ شیعہ لانتا کر دیں، شیعہ لانتا کر دیں، قرآن آتے سید اگے سید پیچھے۔ جس نے امہات المومنین کے متعلق سوچا کہ ہم پیغمبر کے بعد سے نکاح کریں گے اس پہ لعنت ہے۔ نہ رڑو سکی بن اور لحاظ کرنا لے، اس نے پیغمبر کی بیوی کو ماں ہی نہیں سمجھا۔ حضرات گرامی، بیوی کا تعلق بندے سے ایک شرط کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اور وہ شرط ہے کہ اگر چاہے بیوی وہ بھی طلاق لے سکتی ہے، بندہ چاہے طلاق دے سکتا ہے۔ اور جب نبی سے ایسے رشتے جو مشروط ہیں اور جڑے ہوئے ہیں ٹوٹ بھی سکتے ہیں، نبی کے بعد ان کا اتنا حیا ہے، نبی کی بیٹیوں کا کتنا حیا ہوگا۔ ایسا رشتہ جو شرط کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو رہ بھی سکتا ہے ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ حضور بیویوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں، اولاد کے رشتے نہیں ٹوٹتے۔ سنی عالم دین طاہر القادری کو سلام کرنے گئے، انہیں ایک جملہ لکھے، انہیں کتاب لکھی ہے، میں کتاب دا نام جناب دے سامنے دہرا دیتا ہوں۔ کتاب دا نام ہے قول المتین فی امر یزید اللعین۔ انہیں ثابت کیتا ہے کہ یزید لعنت دے قابل، انہیں قسطنطنیہ تک بحث کی تھی، انہیں تمام قرآن دی آیتیں لکھ دیتی ہیں، حدیث لکھ دیتی ہیں، الحمدللہ سنی عالم نے۔ اور انہیں ایک جملہ لکھیا ہے، او دے نال مینوں ایتھے سکون ملیا ہے، میں انہاں واسطے دعا گو طاہر القادری صاحب واسطے۔ وہ فرماتے ہیں لوگوں اب سوچو نبی کی بیوی کی یہ اہمیت نبی کے بعد ہے کہ اس کا حیا کیا جائے اور صرف اس کو ماں سمجھا جائے۔ وہ جو اس کے متعلق ایسا سوچے جب وہ نبی کو تکلیف دے کے لانتی ہے، تو جو محمد کی بیٹیوں کو بازاروں میں لے جائے وہ دیتے اجے بھی لعنت کرن دے دل نہیں
گاشا کٹن والے ہو قادری صاحب فرماندے نے بازاراں چ رول چھڑیاں دی شہزادیاں رسول اللہ دی درباراں تک لے آندیاں نے شہزادیاں رسول اللہ دی مدودی ایک جملہ لکھیا مدودی ایک جملہ لکھیا وہ فرماتے ہیں اگر مان بھی لیا جائے کہ یزید نے ابن زیاد پہ لعنت کی تھی کہ تو نے ایسا کیوں کیا تو نے یہ کیوں کیا زندہ لے آتے ہمیں کرتا سی انہیں کمال کی تھی انہیں فرمایا پھر لوگوں ہمیں جواب دو وہ بھی شیعہ نہیں مدودی بھی شیعہ نہیں وہ فرماتے ہیں پھر سوال تو بنتا ہے نا کہ اس نے ابن زیاد کو معزول کیوں نہیں کیا اس نے ابن زیاد کو سزا کیوں نہیں دی ایک آخری گل ہے اس ابن زیاد کو ایک خط کیوں نہیں دکھا کہ تو نے اچھا نہیں کیا یہ مطلب ہے یزید راضی سی رسول دیتی آج کھلوتی اجے وہ دی لعنت نہیں بنتی کہ تیرے کو کیڑا دین یہ مطلب ہے کہ بلا اصل سے محبت اہل بیت نہیں محبت اہل بیت ہوتی تھی جنہیں ہوتا حضرت بی بی سلام اللہ علیہ حادم متعلق میں پڑھے یہ بڑا غریبانہ جملہ آکھا غریب مسافر نہ ہوتا یا مظلومانہ آکھا بی بی نے جنیا کنیزہ نہیں قید سن کنیزہ نہیں قید سن حضرت رباب دیا کچھ کنیزہ نہیں قید سن بی بی نہیں کنیزہ نال قید سن کئی جڑے آئے سن شہداء کربلا جڑے آئے انصار انہوں دیا میں کچھ بی بیاں بی بی نے بازار سے داخل ہونے لگیا فرمایا ملک ملک دے لوگ بیٹھے نے منو اپنے وچ چھپا لو کنیزہ نو بی بی آگیا منو اپنے وچ کھڑی کرو میں نمایاں نہیں ہونا چاہتی آباد رو جی میں نمایاں نہیں ہونا چاہتی منو اپنے وچ چھپا لو تے چلو یہ لوگ سانو ساریاں نو کنیزہ ہی سمجھدے رہ گئے میں نہیں دسنا چاہتی کسی نو میں رسول اللہ دی بیٹی ہوں میں نہیں دسنا چاہتی ورنہ ظالم پتہ نہیں کس انداز نہ بولے پھر ایک کو جملہ میں پڑھتا ہوں اس بے گئے لوگ اندر فلانا سخت مسائز پڑھتا ہے سانو وہ نرم کتاباں لے آگے دیو وہ کتاباں سانو دیو جنہ چھ نرم مصیبتاں نے وہ کڑی مصیبت ہے جڑی زہرہ دی تیتے آئی ہوئے یہ وہ نرم ہوئے کسی دا دل سخت ہو سکتا ہے مصائب نرم کوئی نہیں میرے نزدیک اڑے آنسو آئے نے یہ کچھ میرے نزدیک بڑی میرے ذہن سے پہلا آئے نا تو آنسو آئے تو اڑے بھی اچھا ہے آ جا یہ ذمہ داری نہیں لینی چاہیے میں تیری اکھ دا ضامن کوئی کسی دی اکھ دا ضامن نہیں ایتھے آگ لگ دی ہے تو آنسو آپ ہی آؤں ہے سانو ایک گل لکھا گئی ہے وہ یارا ہے جڑی گل نہ ہے بڑی اگیا دی گل ہے سانو تے ایک گل لکھا گئی ہے اس ملعون نے اشارہ کر کے پوچھا تو کون ہے اشارہ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ حوال کی کہنے لگا من انتی تو کون ہے بی بی نہ بولی تو اس بندے نے اشارہ کیتا ایک بندہ لوہے دا تازیانہ لے کے اس بی بی کو آ کے کھلو گیا جیڑی اپنے پیروں تے مشکل کھڑی حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ حاد پیر تھلے زخمی کوڑیاں نال پاج پاج کر جنگلان دے کنڈے وٹے ٹھیکریاں جنگلان دیاں واج واج کر تے بی بی دے تھلے پیر بہت زخمی ہو گیا سن حضرت سجاد چوکے رکھتے سن یا جناب زینب چوکے رکھتے سن تھلے بی بی کھلو نہیں سن سکتے لیکن یزید دے دربار کی بی بی کھلوتے اپنا وزن مبارک اینا نہیں سی لیکن وہ بھی بند کھلو نہیں سن سکتے بی بی دی میں حالت پڑی ہے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ جاگ جاگ کے اکھاں سرخ ہو گئی چہرہ زرد ہو گیا سی اور بی بی روز بروز ایڈے کمزور ہوندے جاندے سن جدوں اے رسی کس کے باندھے سن پھر ہتھاں جو نکل جاندے بی بی اپنے وزن تے مشکل کھلوتے سن تے پوچھا تو کون ہے جدوں ایدے تک آواز نہیں گئی تو بندہ مار لگا حضرت سجاد اگے بڑھ کے فرماندے نے کیوں مار لگے کہنے لگا ملک ملک دے لوگ بیٹھے نے چھوٹی جی بچی نے اس گل کیتی ہے تے اودے نال بولی نہیں یہ اودی توہین ہے ایتھے آنسو ڈگے نے خون والے تے رو کے فرماندے نے وہ ایدے نال اسی بولیے نہ تے دی توہین ہوندی ہے تے محمد دی تیاں بازاراں چ تے بازار درباراں چ لے دی ساڈی کوئی توہین نہیں ساڈی عزت نو پہچان دیو نہ ماری منو یزید نہ گل کرن دے کیوں مارنا بولی کیوں نہیں حضرت سجاد نے جملہ کیا فرماندے نے ظالماں تریوے واری تو پوچھیا تو کون ہے تریوے واری میری بہن نے دسیا ہے ظالماں رسی بہت تنگ
رسی ایڈی تنگ ہے آواز دور نہیں گئی میں رسی کشادہ کرنا حضرت سجاد نے رسی کشادہ کی تھی فرماتے ہیں ہون پوچھے وہ سکا تو کون ہے بی بی فرمایا میرا نام فاطمہ ہے میں پیو واسطے سکون دا بادشاہ اس واسطے میرا نام ہی سکینہ پہ گیا کہنے لگا باپ تو بعد ہائے ہائے بی بی فرماندی ہے یزید باپ تو بعد میں سو ہی نہیں سکی کہنے لگا پیار دی گل سنا کہنے لگے تازہ خرمے لیا کے بابا میں نو دیندے سن سب تو پہلے اور کسی نہیں سن دیندے کہنے لگا تازہ خرمے ویکھ کے پیو یاد آوندا ہی فرماندے نے بابا ضرور لے آندے سن میرے واسطے باہروں خرمے ہن بھی سامنے خرمے تازہ کھجوراں ہون تے مینوں بابا بہت یاد آوندے نے آخری جملہ ہے اس ایک بندے نے ایک تھال دی طرف اشارہ کیتا مینوں معاف کرنا ادھر اشارہ نہیں کیتا ادھر اشارہ کیتا کہنے لگا اس پلیٹ جو تھال پیا نا تشت اینو چک کے اس بچی اگے رکھ نالے کھجوراں کھا لے گی تے نالے باپ نو یاد کر لے گی میرا خیال ہے جدی ہائے میرے کنا تک آئی ہے تانوں میرا حال پہلے تو پتہ ہے اوتے کھجوراں تے کوئی نہیں سی اب آدھر وہ کھجوراں نہیں سن امام حسین علیہ السلام دا بے ترتیب کٹیاں رگاں والا سارو دے بچ سی اتے ایک رومال سی عزادارو اس خیزران دی چھڑی نال جڑے بڑے اور رومال ہٹایا نا بڑی دیر تو بی بی اپنے پیو دا سر لوگ سنا تے ویندی سی بی بی اونٹ دی پشتے سن لوگ تے دور سار ہوندا سی ایڈی نیڑیوں ویکھنا ایڈی نیڑیوں بڑی دیر بعد تے بی بی نے پہلا وین کر کے فرمایا بابا تیرے منہ تے نہ ماریا نے ہائے ہائے جڑے بڑے بی بی نے آج ویکھے کہ بلا بیٹی رستے چ کھلوتی ہوے نا رستے وچ تے لوگ چار پائی پیو دی لے کے آوندے ہون ایک بندہ آندا رکھو بیٹی منہ ویکھ لو جدوں بچے رکھن لگ دن نا زیر ضعیف بندے بیٹھے پیچھوں ایک ضعیف بندہ آندا یار آرام نہ رکھ اوے آرام نہ رکھیا جے ایک آنچ نہ رکھیا جے آرام نہ رکھیا کیونکہ بیٹی ہے نا تسی ذرا سختی نہ رکھو گے نا تے بیٹی نو ہوئے گا میرے پیو دا احترام سختی نال نہ رکھیا جی آرام اوے آؤ لوگوں سانو روندیاں نو ویکھ کے ہس لو اور لوگ تے تیاں دے سامنے چار پائیاں بھی آرام نال رکھدے نے ترے سوٹیاں حضرت سکینہ دے سامنے اس ملعون نے میرے مولا دے منہ تے ماریاں جدوں تیسری سوٹی لبہائے مبارک تے لگی تے تازہ خون برآمد ہویا نا اوتھوں ایک صحابی دوڑے جدا نا ابو برزہ اصل بھی لکھے نبی پاک دا صحابی سی ضعیف آدمی سی قبلہ اوتھوں دوڑے پاک گلچ پہ گئی کہنے لگا یزید کچھ کرن تو پہلے میں نو قتل کر دے میرے ٹکڑے کر دے کہنے لگا کئی ضعیف ہیں موت کی جلدی کیوں ہوئی کیوں اج کر رہے ہیں او سکے میں نو کعبے دے رب دی قسم اج تے تو ماری ہے نہ سوٹی میں رسول نو چم دے آپ ویکھے میں سنیا نہیں میں پیغمبر نو اے ہونٹ چم دے آپ ویکھے جدو ویکھے نا بندیاں دے تیور بدلے نے کہنے لگا اے بڑھڑا جھوٹ بول رہے اینو قتل کر دیا ایک بندہ دھوڑیا تلوار میں کے جدو ابو برزہ دے سر تے پہنچیا نا یزید دے کول آ کے ایک بندے کان چ گل کیتی یزید آ کے چھڑ دیا انہیں چھڑ دیتا ابو برزہ فرماندے نے یزید تو میں نو قتل کران لگا سا تو میں قتل ہونے واسطے تیار ہوں میرا سر کٹ کے حبیب دے سر نال رکھ دے میرا سر کٹ کے جون دے سر نال رکھ دے میں راضی ہوں میں نو چھڑیا کیوں بڑا بندہ آیا میرا رشتہ دار ہے ہو سکا نہیں میرا سفارشی ہے ہو سکا نہیں ہو سکا میں تو چھڑیا کیوں ہے اس گل تو اثر ہونا ہے جی شاید رو لئی یزید کہنے لگا وہ تیرا سفارشی نہیں وہ تیرا رشتہ دار بھی نہیں میں نو پتہ نہیں سی تو کون ہے میں نو اس بندے آ کے دسیا ہے تو محمد دا صحابی ہائے کہ دی آئیے میرے پر ہو سکے میں نو لحاظ آ گیا تو رسول اللہ دا صحابی ہے تو میں آتے سر کے ابو ذر دی ابو برزہ دی آواز آئی اور ظالمہ جھوٹ نہ بول اور صحابہ دا حیا کرنے تے محمد دی سامنے کھڑی کی تھی جیڑا بندہ اہل بیت دا حیا نہ کرے اہل بیت دا حیا نہ کرے تے جھوٹی صحابہ دی تعظیم کرے او یزید وآخر دعویٰ